نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ درس میں وحی کی ضرورت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آج کے درس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا طریقہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ صورت اس وجہ سے مشکل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ناسوت میں ہوتے تھے اور جبریل علیہ السلام عالم ملکوت میں، تو آپ اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں چلے جاتے تھے، یعنی آپ کو عالم بالا کی طرف ترقی کرنی پڑتی تھی۔ یہ صورت آپ پر اتنی گراں گزرتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، میں دیکھتی تھی کہ سخت جاڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہوتی تھی، اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ کا سانس رکنے لگتا اور چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، اور سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے تھے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ یہ سب سے مشکل صورت ہوتی تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس صورت میں نزول وحی کے وقت آپ اگر کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ جانور وحی کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ ایک مرتبہ آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے تو وحی نازل ہوئی تو وہ بیٹھ گئی، بوجھ برداشت نہیں کر سکی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانو پر رکھا ہوا تھا کہ اسی دوران وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وحی کے بوجھ سے مجھے ایسا لگا کہ میری ران ٹوٹ رہی ہے۔ بسا اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی سنائی دیتی تھی، صحابہ کرام کو سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز ہمیں سنائی دیتی تھی۔ اس سے صحابہ کرام سمجھ جاتے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ خاموش ہو جاؤ، تو چنانچہ وہ خاموش ہو کر انتظار کرتے۔ پھر جب وحی کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا ہوتا وہ آپ کو یاد ہوتا۔ یہ وحی کی ایک صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھار فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، کبھی کسی اور انسان کی بھی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ ایک اجنبی آدمی کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف سوالات کیے، لیکن عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک خوبصورت نوجوان صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے
اور یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ سہل اور آسان ہوتی تھی۔ یہ دو صورتیں وحی کی ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی شکل میں دکھائی دیتے، اور ایسا آپ کی پوری حیات طیبہ میں صرف 3 بار ہوا ہے۔ 3 بار۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود جبریل علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبریل علیہ السلام آسمان کے کھلے افق میں ظاہر ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا ان کی اصلی شکل میں دیدار کیا۔ اور دوسری مرتبہ آپ نے معراج کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور تیسری بار باری نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ تو یہ 3 صورتیں ہوئیں۔ چوتھی صورت وحی کی یہ ہوتی تھی کہ کسی واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتی، اور ایسا بیداری کی حالت میں صرف 1 مرتبہ ہوا ہے، وہ معراج کے موقع پر جب آپ کو آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور 1 مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ 4 صورتیں ہوئی وحی کی کے نازل ہونے کی، نزول وحی کی 4 صورتیں ہوئی۔ ایک 5ویں صورت بھی ہوتی تھی، وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ بات ڈال دیں جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو جس کا حکم دیا ہوتا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ بات ڈال دیتے یا القاء فرما دیتے۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں نفث فی الروح کہا جاتا ہے۔ یہ بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتا تھا اور خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا تھا، اس کو الہام بھی کہتے ہیں۔ یہ وحی کے نازل ہونے کی کل 5 صورتیں ہوتی تھیں۔ نزول وحی کی تاریخ